اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور انتہائی دیاوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں ہم بات کریں گے پردے کے بارے میں اور عورتوں کی نئی سوچ کے بارے میں۔ آج ہمارا معاشرہ مغربی تہذیب و تمدن کا شکار ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ فیشن کے ماحول میں اپنے وقار کو بے وقار کر کے برائیوں کے دلدل میں قدم بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ کل جہاں مسلمانوں کے رہن سہن کی مثال دی جاتی تھی، لیکن آج ہر جگہ اس کے پست کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ دشمنان اسلام کے ذریعے مسلمانوں کے وقار کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسا صرف اس لیے ہے کہ قوم اپنے رہنماؤں کے قول و عمل و احکام شریعت سے لا علمی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری قوم اس ناپاک تہذیب کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ فیشن کے کپڑے پہننا، ویسٹرن کی طرح دکھنا، انہی کی طرح ساز و سنگار کرنا، ان کی طرز زندگی کو اپنی زندگی میں ڈالنا، افسوس کی بات ہے اسے ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایماندار عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنے بناؤ سنگار کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دے، مگر جو خود بخود ظاہر ہو جاتا ہو، چھپ نہ سکتا ہو، اس کا گناہ نہیں، اور اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبان پر ڈالے رہے اور چلنے میں اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ رکھے کہ لوگوں کو ان کے پوشیدہ بناؤ سنگار کی خبر ہو جائے۔ اور اے ایماندارو، تم سب کے سب خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ افسوس کی بات ہے آج تو دیور بھابھی اور جیجا سالی میں پردہ بالکل ختم ہو گیا ہے، اور دیور یا جیجا یا بہنوئی کو نامحرم مانتے ہی نہیں، اور اس کی وجہ سے کتنے خاندان تباہ ہو گئے ہیں، کتنے رشتے تار تار ہو گئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ دیور بھابھی کے لیے موت ہے موت۔ ذرا غور کریں، عورت شیطان کا ایک اہم ہتھیار ہے جس سے فتنہ پھیلانے میں مدد کرتی ہے۔ اگر عورت زیادہ گھر میں ہی رہے یا مکمل پردے میں رہے تو بہت سے فتنے سے بچا جا سکتا ہے اور آنکھوں کے زنا سے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اگر نقاب پوش پردہ نشی بن کر اسلامی احکام پر عمل کریں گے تو اسلامی معاشرہ بے حیائی اور شہوت پرستی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت بھی ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان کہیں فتنوں میں مبتلا کر دے، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان سے ان کے لباس اتروا دیے تھے تاکہ انہیں ان کی شرمگاہ دکھائے۔ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطان کو ان کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ جہنمی ہیں۔ میں نے انہیں دیکھا، ایک قوم جن کے ہاتھوں میں بیلوں کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو ان کے ساتھ ماریں گے، اور عورتیں جنہوں نے لباس زیبتن کیا ہوگا لیکن پھر بھی وہ ننگی ہوگی۔ وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی یا اور خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ وہ جنت میں نہ جا سکے گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پا سکے گی۔ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے تو جس کو اس کی خوشبو ملے تو ایسا ہے کہ جیسا اس نے اس کے ساتھ زنا کرایا۔ اگر عورت نے اتنا باریک دوپٹہ جس سے بال کی سیاہی چمکے اوڑھ کر نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ پورے جسم کو چھپانا یعنی جتنا چھپانے کا حکم، مطلب دونوں کلائی اور پیر کی انگلیوں کا کچھ حصہ، ان کے علاوہ سطر کا کھولنا یا دکھانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو، باپ اپنی بیٹی کو، بیٹے اپنی ماں کو، بھائی اپنی بہن کو یہ ہدایت دے یعنی انہیں پردے کا حکم کرے، ورنہ وہ قیامت کے دن گنہگار ہوں گے۔ ضرور تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہل پائیں گے جب تک وہ ان چیزوں کا حساب نہ دے دیں گے۔ عمر کے بارے میں کہ کہاں استعمال کیا،
جوانی کے بارے میں کہاں صرف کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، جو دیکھا اس پر کتنا عمل کیا۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اسلام سے متعلق کوئی اور معلومات کو لے کر۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔